اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آمین۔ آج ہم دیکھیں گے خاموشی، شفقت اور سفارش، مشورہ اسوہ حسنہ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا سنت عمل تھے اس کے بارے میں دیکھیں۔ خاموشی اور سکوت سنت ہے، کم گوئی کی مجلس میں شرکت سنت ہے۔ قلیل الکلام کثیر العمل مومن کی علامت ہے۔ قلیل کلام کا مطلب ہے کم بولنا، اور کثیر عمل کا مطلب ہے اچھے کام کرنا۔ یہ مومن کی شان ہے، اور کوشش کرنی چاہیے ایسے ہی زندگی گزاری جائے۔ دو خصلتیں ترازو پر بھاری ہیں، ایک حسن خلق اور طویل خاموشی۔ یہ معاملہ فہمی کے لیے ضروری ہے کہ اگر کہیں بدمزگی ہے، بدگوئی ہے، تو خاموشی سے یہ ہوگا کہ اس کے اندر بہتری آ جائے گی۔ خاموشی 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ پھر ہے کہ 90 حصے عافیت خاموشی اور 10واں حصہ گوشہ نشینی میں ہے۔ بالکل، اب گوشہ نشینی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سن کے یہ سنت عمل ہے انسان بالکل ہی علیحدہ ہو جائے، نہیں۔ گوشہ نشینی دیکھیں، رہبانیت جو ہے وہ کرسچینٹی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا پہ جب گوشہ نشین ہوئے تھے تو اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو گیا تھا، وحی کا نزول تھا، قرآن کا نزول ہونا شروع ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو پہلی وحی لے کر آئے وہ یہی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو یعنی کہ پڑھنے کے اوپر تھا، وحی کا نزول ہوتا رہا، قرآن کی آیات آتی رہیں، اور پھر نبوت ملنے کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشہ نشینی کی نہیں، مخلوق کی اصلاح کا کام ملا۔ نبوت کا مطلب ہوتا ہے ڈیوٹی، اللہ کی طرف سے نبوت مل گئی، اللہ کی ڈیوٹی مل گئی۔ اب اس ذمہ داری کے اندر جب تھا تو لوگوں کی اصلاح تھا، اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاح ہو گئی، ان کو اللہ کی طرف دھیان بنانا آ گیا۔ اب قرآن کے نزول کے ساتھ عوام الناس میں صحابہ کرام کو یہی بتایا گیا۔ انگریزی میں دیکھیں یہ ہے نا سیلف انالیسز، تو جو انسان اپنا تزکیہ، اپنا محاسبہ کر سکتا ہے وہی اپنا تزکیہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ، اور تصوف میں مراقبہ بھی اسی کو کہتے ہیں کہ لوگ خاموشی سے اپنا دھیان جو ہے وہ رب کی طرف بنا لیتے ہیں، اور ان کہتے ہیں کہ یہ تصور کر کے کہ ہمارا دل کے اندر اللہ کا شکر ہم ادا کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے پھر یہ ضروری ہے کہ انسان جب ایسی یہ نعمت مل جائے، لیکن بعض لوگوں کی نماز ہی اتنی خضوع والی اور دعائیں ایسی ہوتی ہیں، وہ بھی مراقبہ بن جاتی ہیں۔ بہرحال سیکھنے کی بات جو ہماری ہے وہ یہ ہے کہ دین کا علم سیکھنے کے بعد اس کے بعد پھر اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ وہ ٹھیک ہے، تصوف کے اندر ایک کیفیات کا ذکر بہت ہے، لیکن کیفیات سے زیادہ علم کو سیکھ کر علم کو پھیلانا یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ تو کوشش اسی پہ کرنی چاہیے، اور شفقت۔ پھر ہے کہ خاموشی سیکھو جیسے گفتگو سیکھتے ہو۔ خاموشی بلند اخلاق ہے، جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اس پر اللہ رحم نہیں کرتا۔ ترمذی نے اس کو روایت کیا، اور یہ بھی ہے کہ بدبخت ہی شفیق اور رحیم نہیں ہوتا۔ جنت میں رحم دل کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ تو بہرحال جنت میں جانے سے پہلے ایک نہر میں غسل دیا جائے گا جس کے اندر تمام اس کی روحانی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے۔ جانوروں پہ بھی شفقت کرنی چاہیے، ذبیحہ کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرنا سنت ہے۔ ذبیحہ کہتے ہیں جس کو اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کیا جائے، جو عید الاضحیٰ پہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، تو اللہ کے نام پر ہی وہ ذبح ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اب جو چھری ہوتی ہے اس کا تیز ہونا، یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ ضروری ہے۔ آپ دیکھیں چھریاں کس طرح تیز ہو رہی ہوتی ہیں،
اس عید سے پہلے، تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو، ذبیحہ کو تکلیف نہ ہو، اس لیے ہوتا ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا، اگر چھری تیز نہیں ہوگی تو کاٹیں گے، اس کو تکلیف ہوتی رہے گی، یہ منع ہے، ذبیحہ کو تکلیف دینا منع ہے۔ پھر آگے دیکھیں سفارش کی بات آ رہی ہے، تو سفارش سنت ہے، بخاری نے اس کو روایت کیا، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب، اگر ہے تو اس کی سفارش کریں گے تو یہ بہتر ہے۔ صحابہ کرام کے اندر تو یہ تھا کہ وہ انہی میں سے جو گورنر یا کسی قبیلے کے سردار ہوتے تھے یا علاقے کے گورنر بنائے جاتے تھے تو نکاح وہی پڑھتے تھے، نماز جنازہ وہی پڑھتے تھے، جمعہ کا خطبہ وہی دیتے تھے، وعظ و نصیحت وہ کرتے تھے۔ اس کا مطلب اتنی تربیت جب ہو جاتی تھی تو پھر ان کو سرکاری عہدوں پر فائز کیا جاتا تھا، تاکہ یہ عوام الناس کی اصلاح کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ہاں تو اب یہ ہے کہ پولیٹیکلی جو بھی آ گیا، لیکن یہ جو نکاح والا، غسل والا، یہ ہم نے مولویوں کی سپورٹ کر دیا۔ حالانکہ دین کی سمجھ لینا، اتنی سمجھ لینا جہاں سے انسان کو حلال حرام کی تمیز آ جائے، یہ جائز ناجائز کا پتہ ہو، یہ سب پر فرض ہے۔ بندے کے گمان کے موافق اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے کہ جو معاملہ ہم اللہ سے رکھتے ہیں وہی ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ سے اچھی سوچ رکھیں۔ بظاہر پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ انسان ایسے زیادتی کر رہا ہے، لیکن آپ اللہ سے کہیں کہ اللہ اس کو شفا دے، اس کو ہدایت دے، اور ذہنی سکون دے، دلی سکون دے، اپنے لیے بھی مانگے، دوسرے کے لیے بھی۔ تو بگاڑنا توڑنا بے حد آسان ہوتا ہے، بنا کے رکھنا، اصلاح کرنا اپنی بھی، یہ مشکل عمل ہے، لیکن بہرحال اسی کو اپنے گمان میں یہی چیز رکھنی چاہیے۔ خدائے پاک سے خوف اور امید سنت ہے۔ اللہ کی محبت جب بہت زیادہ انسان کے دل میں ہوتی ہے، وہ محبت ہی خوف بنتی ہے۔ جس سے پیار زیادہ ہوتا ہے اس کے ناراض ہونے کا ڈر بھی رہتا ہے۔ تو مومن کے لیے ہر وقت ضروری ہے اللہ کا خوف اس کے اندر رہے، تبھی وہ کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ انسان چھپ کر بھی پھر گناہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہونا چاہیے انسان کو، یہ لیول تو کم از کم زندگی میں ہر مومن کو لینا چاہیے۔ قریب الموت کا خدائے پاک سے حسن ظن رکھنا سنت ہے۔ جو لوگ نزا کی کیفیت میں، ظاہر ہے ایسی زندگی گزاری ہوگی اللہ کی مان کے، تو ظاہر امید ہوتی ہے، انسان امید پہ ہی ہم جا رہے ہیں۔ ویسے تو ہماری کوششیں ٹوٹی پھوٹی سی ہیں، لیکن یہ کہ امید ہوتی ہے اللہ کی رحمت کی، کہ اللہ ہماری نزا آسان کرے گا، قبر کے حالات آسان کرے گا، حشر اعمال نامہ ہمیں دائیں ہاتھ پہ ملے گا، پل صراط پر ہم تیزی سے گزریں گے جنت کے اعلیٰ مقام۔ جب اعلیٰ مقام جنت کی بات ہو رہی ہے تو دنیا میں بھی پھر اعلیٰ کام ہی کرنے چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، نیتوں کو جانتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ بدگمانی کرنا خلاف سنت ہے، بخاری نے اس کو روایت کیا۔ اور جو لوگ لوگوں کے ساتھ بدگمانی رکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں، اپنے ذہن کو نیگیٹیوٹی میں رکھتے ہیں۔ بدگمانی سے کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا سوائے ذہن گندا ہوتا ہے تو زبان گندی ہو جاتی ہے، اور جب زبان گندی ہوگی تو دل پہ اس کا اثر آتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو روحانی بیماریوں سے ہر حال میں محفوظ رکھنا چاہیے۔ روحانی بیماریاں کون سی؟ حسد، غصہ، بدگمانی، کینہ، بدگوئی، یہ وہ چیزیں ہیں۔ دنیا کی محبت، یہ جو چیزیں ہیں، اس سے اگر ان چیزوں میں انسان مبتلا ہے تو اس کا مطلب اس کی روح بیمار ہے۔ مشورہ سنت ہے، مشورے سے اچھائی کا رخ ملتا ہے۔ مشورہ والا کبھی بھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ سمجھدار سے مشورہ کرنا سنت ہے۔ صلہ رحمی میں بخیل سے، جہاد میں بزدلی سے، شادی بیاہ میں جوان سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ صحیح مشورہ دے سکے۔ تو غلط مشورہ دینے والے کو خائن کہتے ہیں۔ مشورہ دینے والا ذمہ دار ہوتا ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ کسی نے مشورہ لیا ہے تو صحیح مشورہ دیں۔ نہیں پتہ تو کہیں کہ جی اس کا حل نہیں ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے خود نہیں پتہ، کیونکہ چھوٹی شرمندگی بہتر ہے بڑی شرمندگی سے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو نہیں آتا تو بتائیں کہ نہیں آتا۔ ہم بھی جب مدرسے میں تھے اور ہمارے استاد یہ کہتے تھے جب آپ پڑھانا شروع کریں، فقہ کا کوئی مسائل ہو یا کوئی اور لفظ ایسا ہو جس کا مطلب نہیں آتا، اسی وقت کہہ دیں نہیں آتا، بجائے اس کے کہ ذہن میں یہ رکھیں کہ نہیں جی عالم ہے، اتنا پڑھ لیا، اب نہیں آئے گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ کچھ نہیں کہیں گے،
لوگ بدگمان اس وقت ضرور ہو جائیں گے کہ جب ہم غلط بات بتائیں گے، نہیں ہے تو آپ دیکھیں دارالفتہ ہے تو اب اس کے اندر جو طلاق کے مسائل بتانے والے مفتی حضرات فرق ہیں، تجارت کے مسائل بتانے والے مفتی حضرات، انہوں نے باقاعدہ اسی ڈپارٹمنٹ میں اسی سے ریلیٹڈ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں تو پھر وہ فتویٰ دیتے ہیں، لیکن وہ بھی رجوع کرتے مشورہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے دنیا کے کام میں تو عدالتوں کو نظام دیکھیں، وہاں پر بھی پراپرٹی کے پرابلمس کو سالو کرنے والے وکیل فرق ہوتے ہیں، کرمنل جو ہوتے ہیں کیسز ان کے وکیل فرق ہوتی، کیٹیگری ہوتی ہے نا، تاکہ ڈیوائڈ کیا جائے، عام انسان کو سہولت دی جائے۔ تو یہی بات ہے، اگر مشورہ دے رہے ہیں تو اس معاملے کا پتہ ہے تو ضرور دیں، ورنہ معذرت کر لینی چاہیے۔ اچھا، مشورہ دینے والا ذمہ دار ہوتا ہے، اور کم عمر سے بھی مشورہ کرنا سنت ہے۔ آج کل کے بچے تو ماشاءاللہ ان کی نالج، ان کی ایکسپوجر جو ہے یہ سوشل میڈیا جو ہے اس میں پہ ان کے ذہن اتنے تیز ہو گئے ہیں، ان کی پڑھائیاں ایسی ہیں کہ یہ بعض دفعہ بچے بھی اچھا مشورہ دے دیتے ہیں، تو یہ سنت عمل ہے، سن لینا چاہیے، اور ڈیسیجن تو انسان نے خود ہی لینا ہوتا ہے۔ مشورے کی سنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشورہ کر کے اس سے پھرنا نہیں چاہیے ورنہ ندامت اٹھانی پڑے گی۔ کبھی نامراد نہیں ہوتا جو انسان استخارہ کرتا ہے۔ استخارے کا مطلب ہے اللہ سے مشورہ، ہے نا، 2 نفل ادا کیے، اس کے بعد استخارے کی دعا پڑھی، تو اس کا مطلب ہے اللہ سے مشورہ کیا۔ 7 دن کا استخارہ کرنا سنت ہے، 3 دن بھی کر لیا تو وہ بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ اب یہ استخارے کی دعا پڑھ کے اس کا مطلب ہے اللہ کے حوالے۔ پھر دل جس طرح، ضروری نہیں ہے کہ کوئی خواب آئے، دل جس طرف بھی مائل ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کرنے والے کام کی طرف ہے، تو اس کا مطلب ہے اس میں بہتری ہے۔ اگر دل نہیں مان رہا تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کے حق میں ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح سنتوں پر عمل کرنے کی فکر اور عمل کرنے کا شوق دھیان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔